والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لحرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لموتك لا تردیم اسمک غدا. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین. عزیزان محترم، جیسا کہ کل میں تیرے سامنے بیان کیتا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نو ان لفظاں دے نال تنبیہ کیتی جڑے میں تیرے سامنے پڑھے نے. آقا دو جہاں سرور کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذ من صحتک لسقمک، کہ اپنی صحت نو غنیمت جانو اس تو پہلو کہ بیماری آ جائے. میں حیران ہوں کہ ایک گل کا تذکرہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمانا اور ایک چیز کا تذکرہ چھوٹی ہوئے کوئی بڑی ہوئے وہ دا تذکرہ میرے رب نے اپنے قرآن چ فرمایا ہے. اور پھر اس تو بعد انبیاء کرام نے، اصحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے، علماء کرام نے ایک ایک چیز سانو کھول کے بیان کر دی. اور پھر بھی بندہ سمجھے نہ اور اللہ کی عبادت و ریاضت اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بناوے تو پھر اس تو بڑی ہوتی بات نصیبی نہیں ہو سکتی. ہن جڑے لفظ میرے نبی محمد مصطفیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ارشاد فرمائے نے در حقیقت دسیا انہوں ہے لیکن سمجھایا سانو کہ اے لوگوں کہ اپنی صحت کے اوقات جدو اللہ تعالیٰ نے تم صحت عطا فرمائی اس کو غنیمت جانو. اس وقت اپنا نیکی کا خزانہ جمع کر لو، کیونکہ در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر گزارم میں شبت پرہیزگار. کہ جوانی جی توبہ کرنا پیغمبرہ نہ شیوائے، لیکن جس وقت بغیار بڑھا ہو جائے وہ کہتا میں تو کدی کسی کچھ کیا ہی نہیں سی. اس واسطے جوانی دے عالم چ جڑا اسی عمل کریں گے اور وچ خشوع بھی ہوئے گا، خضوع بھی ہوئے گا، محبت بھی ہوئے گی، پیار بھی ہوئے گا. لیکن جس وقت صحت نہ رہی پھر قیام ورگا نہیں ہوتا،
پھر رکوع ورگا نہیں ہوندا، پھر سجدے ورگے نہیں ہوندے، پھر بندہ بڑی مشکلوں کے نال اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ تو اس واسطے رب کائنات نے فرمایا لوگو، میرے محبوب کا فرمان ہے کہ لوگو اپنی جوانی تو فائدہ اٹھا لو جنہ ہو سکتا۔ جی میں اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ یار جوانی کے وقت جنی محنت کر سکنا کر لے، پھر بڑھاپے تیرے کو محنت نہیں ہونی، اور پھر اوور ٹائم لا کے ٹھیکے کر کے ود تو ود محنت کر کے اپنی دولت کو، دنیا کی دولت کو جمع کرتا ہے تاکہ بڑھاپے بہ کے کھا سکا۔ تو یار اگر دنیا کی دولت واسطے تسی اپنی جوانی کو فائدہ اٹھا دے تاکہ بڑھاپے بہ کے کھا سکو، تاکہ تارے بچے کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، تو پھر یہ دنیا ہے جہاں عارضی جہاں ٹکانا ہے، لیکن سانو دین واسطے ضرور سوچنا چاہیے ہے اللہ کی، کیونکہ اسی آئے دنیا دے اس واسطے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ موٹے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو سارا دنیا تے آؤں کا مقصد یہ ہے تاکہ اسی اللہ کی عبادت کریں، لیکن ویکھ لو اسی دنیا داری واسطے ایتھے ہن تقریباً 6:05 ہو گئے، 4 بجے دے لوگ اٹھے تھے دنیا واسطے، لیکن رب واسطے اسی 6 بجے اٹھنا بھی سارے واسطے گوارا نہیں، 7:15 بجے تک بھی اسی مسجد نہیں ہوتے۔ لیکن خدا دی قسمیں میرے محبوب نے ساڈے واسطے حضرت عبداللہ بن عمر کو ارشاد فرمایا کہ لو اے عمر تسی اپنی جوانی تو فائدہ اٹھاؤ، اس تو پہلو کہ تسی بوڑھے ہو جاؤ، اس تو پہلو کہ تسی یعنی تارے کو قیام نہ صحیح ہو سکے، اس تو پہلو کہ تسی روزہ نہ رکھ سکو، اس تو پہلو کہ تسی حج دے نہ جا سکو یا حج دے فرائض صحیح ادا نہ کر سکو، اس جوانی تو فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنہوں ایک جوان آدمی توبہ کر دے تو 40 دن تک اس پنڈ کے قبرستان میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جوان آدمی جو توبہ کرتے ہیں تو پھر سب چاہیے نا کہ اگر اللہ نے جوانی دیتی ہے، اللہ نے صحت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر سانو نماز دی توفیق عطا فرمائی، سانو موقع فراہم کیتا ہے، اس تو پہلوں کہ اسی بیمار ہو جائیے، اس صحت تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا خُذْ مِن صِحَتِكَ لِسُقْمِكَ، اپنی صحت تو فائدہ اٹھاؤ اس تو پہلے کہ تسی بوڑھے ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا وَمِن شَبَابِكَ لِحَرَمِكَ، اور بیماری تو فائدہ اٹھاؤ اور جوانی تو فائدہ اٹھاؤ اس تو پہلے کہ تسی بوڑھے ہو جاؤ۔ تسی بوڑھے بندے نے پوچھ کے دیکھ لو کہ آپ دے کھڑے ہوں گے تو ہائے ہائے دی آوازاں ان کی، جے رکوع جان گے تو ہائے ہائے دی آوازاں ان کی، جے سجدے جان گے تو اٹھیا نہیں جائے گا بار اس تو بعد۔ اس بار واسطے نہ انہوں نے قیام دا کو مزہ ہوتا ہے، نہ انہوں نے رکوع دا کو مزہ ہوتا ہے، نہ انہوں نے سجدے دا کو مزہ ہوتا ہے، اور نہ راتاں جا کے تہجدہ پڑھنے کو مزہ ہوتا ہے، اور نہ روزے رکھنے کا مزہ ہوتا ہے۔ اور بڑھاپے اگر اللہ تعالیٰ حج یا عمرے دی توفیق عطا کر دے تو پھر نہ حج دا کوئی مزہ ہوتا ہے نہ عمرے دا کوئی مزہ ہوتا ہے۔ اکثر تسی دیکھتے ہو کہ بیچارے ریڑیاں تے انہوں نے بٹھا کے ریڑ کے تو جو مزہ اپنے پیراں نہ چل کے عمرہ کرندا ہے، جو مزہ کرسی کے بغیر قیام کرنا ہوتا ہے، جو مزہ اللہ کی عبادت و ریاضت اپنی نینی برانی کرنا مزہ ہوتا ہے، وہ بڑھاپے چ نہیں ہوتا۔ اس واسطے اپنی جوانی دی حالت اس تو فائدہ اٹھا لو اس تو پہلو کہ بڑھے ہو جاؤ۔ تو پھر تمہیں پتہ ہی ہے کہ بڑھیاں دی نماز وہ ایویں آندے نے کہ ویلے دی نماز تے قویلے دی ٹکراں، کہ جدوں وقت سی عبادت دا خشوع خضوع نال اودوں کیتی نہ، اودوں نماز نہ پڑھی، اودوں روزہ نہ رکھیا، اودوں عمرہ نہ کیتا، اودوں حج نہ کیتا، لیکن جس وقت کسے کام جو کے نہ رہے، نہ نماز جوگے، نہ حج جوگے، نہ زکات جوگے، نہ جہاد جوگے، تو پھر اگر پرت کے آیا تو پھر کی یہ نہ فائدہ ہے۔ اس واسطے اس جوانی تو فائدہ اٹھاؤ۔ میرے نوجوان آگے اعلان ہے کہ فائدہ یہی جتا نہیں جوانی ہے، یہ بار بار نہیں جی ہونی۔ ایک آدمی ایک اماں جی سن، وہ چوک کے چل رہی سن،
تو وہ مزاق کرنے واسطے نے پوچھا ماں تیرا کی گواچ گیا ہے تو لبدی کی پھرنی ہے؟ انہیں جواب دیتا پتر میں اپنی جوانی لبدی پھرنی تو پھر جو اپنی جوانی کو لبدے پھرنا جی تو آج اگر اللہ نے یہ موقع دیتا ہے تو اس تو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میرے نبی محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ اپنی جوانی کو فائدہ اٹھاؤ, انہوں غریبت جانو, جنہ ہو سکتا ہے اگاں واسطے ذخیرے جمع کر لو اس تو پہلو کہ تسی بڈھے ہو جاؤ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمِن فَرَاغِكَ لِشُغْلِكَ, اپنی مصروفیت تو پہلو فرصت دے جڑے لمحات نے اس تو فائدہ اٹھا. یعنی کہ جڑے فرصت دے لمحات نے تاکہ کو وقت دے نماز پڑھن دا, تاکہ وقت دے روزہ رکھن دا, تاکہ تو وقت دے جہاد کرن دا, تاکہ تو وقت دے اللہ کے سامنے آپ جھکن دا, تاکہ تو وقت دے عمرہ یا حج کرن دا. تو آقا دو جہان سرور کو مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تو پہلو کہ تسی مصروف ہو جاؤ. کئی بار بندہ پھر اتنا پھنس جائے دنیا داری کہ ان کو سر کھرکن کا بھی ٹائم نہیں ملا. تو آقا دو جہان سرور کو مقام حضرت محمد مصطفیٰ فرمایا لوگوں اس تو پہلو کہ تسی مصروف ہو جاؤ, اس تو پہلو کہ تعالیٰ کو وقت نہ ملے, پھر اجرا مصروف فراغت کا وقت ہے, اجرا تعالیٰ کو تھوڑا جہاں ٹائم ہے گئے اس تو فائدہ اٹھا لو, اس وقت تو فائدہ اٹھا لو. اسی اجرا فراغت کا وقت ہے انہوں موبائل چ, انہوں کھیلا چ, انہوں دنیا داری چ, دنیا دی دولت کٹھی کر تے صرف کرنے پہ ہیں, لیکن دین واسطے اسی بالکل بھی وقت نہیں دیتے پہ. اس واسطے لوگوں آؤ میں حیران ہوں کہ صبح مؤذن نے آکھے الصلاۃ خیر من النوم کہ لوگوں نماز نیند نالوں بہتر دے, اور حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف, حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف. تو جدو تانوں بار بار چاروں پاسوں تلے کرنا چاہے آواز پہنی پئی ہے کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, ارے آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اور بے شک نماز نیند نالوں بہتر ہے. تو پھر بندہ ایک وقت اگر اللہ نے سن فراہم کیتا ہے, اگر تر کو وقت ہے تو پھر اس وقت نو اللہ دی عبادت و ریاضت میں سانو گزارنا چاہیے, وہ دے سامنے اپنے سامنے جھکا لینا چاہیے. اور پھر میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی زندگی نو موت تو پہلو فراغت جان. اگر اللہ نے زندگی دیتی اور بہت سارے بندے رات سوتے سن لیکن سویرے سارے نہیں اٹھے, سارے صبح نہیں اٹھے, کچھ ستے بسترے سے لیکن آنکھوں ندی قبر سے جانے کو نہیں سی. اگر سوچنا اگر سارنا بھی انج ہو گیا ادھی موت جڑی ادھی نیند جڑی ادھی موت ہوتی, کوئی پتہ نہیں کہ سویرے کسی نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. تسی اپنی 40 50 60 سالہ زندگی بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے سن کہ جنہیں رات سوتے سن لیکن صبح اٹھے نہیں. اس واسطے اپنی زندگی فائدہ اٹھاؤ اس تو پہلو کہ موت آگے دروازہ کھٹکا دے. میں کل بھی کیا سی کہ اگر کوئی بندہ مر جائے اسی اعلان کرنے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا ہے, لیکن اصل اعلان ہی کرنا چاہیے کہ لوگوں فلاں بندے دے نیکیوں والا رجسٹر آج تو بعد بند ہو گیا جی, آج تو بعد نماز والا رجسٹر ہوتا بند ہو گیا جی, آج تو بعد روزے والا رجسٹر ہوتا بند ہو گیا جی, آج تو بعد عمرے تے حج والا رجسٹر ہوتا بند ہو گیا جی, آج تو بعد بذات خود اور نیکی نہیں کوئی کر سکتا. اس تو پہلو کہ ساڈا اعلان ہو جائے کہ فلاں بندے دی نیکی والا رجسٹر بند کر دیتا گیا ہے, فلاں بندے دی آج اچھائیوں والا رجسٹر آج بند کر دیتا گیا ہے. اس تو پہلو زندگی تو فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. میں اکثر یہ حدیث تارے سامنے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قبر دے سرانے کھڑے سن, قبر دے سرانے مردے نو دفنایا جا رہے سی. میرے نبی محمد مصطفیٰ نے پوچھا کہ لوگوں اے جڑا مردہ قبر چ نپیا گیا ہے اگر زندہ ہو کے اٹھ کے باہر آ جائے تو پھر کی کرے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ انہیں دیکھ لیا ہے یہ تے پھر نیکیاں ہی نیکیاں کری جائے گا, یہ تے تیری عبادت کر جائے گا, یہ تے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرے گا, اللہ کے سامنے چوکتا رہے گا. تو آقا دو جہان نے فرمایا میں سمجھان واسطے تن پوچھیا اینے نہیں جی اٹھ کے ہونا باہر, تسی باہر بیٹھے ہو تسی کیوں نہیں کرتے, تسی کیوں نہیں نیکیاں کرتے,
تسی کیوں نہیں اللہ کی عبادت اور ریاضت نو اپنا اوڑنا پچھونا بناؤندے؟ تسی کیوں نہیں اللہ کے سامنے چکدے؟ اس واسطے ایویں نہیں اٹھ کے ہونا. اور اسی طرح ایک بادشاہ کسی مفتی صاحب نو، کسی عالم دین نو، کسی اللہ والے نو کہنے لگا کہ مینوں کو نصیحت کرو، مینوں کچھ سمجھاؤ. انہاں پوچھا بادشاہ نصیحت کرنے واسطے گھنٹے چاہیے نے، گھنٹے کے سامنے تقریر چاہیے سمجھاؤن واسطے، لیکن میں تینوں چھوٹی جی گل دس دواں، چھوٹی جی گل دس دواں. وہ چھوٹی جی گل ہے کہ پاویں تو بادشاہ ہے لیکن تینوں موت آ جائے گی، پاویں تو بادشاہ ہے تو مر جائے گا، تو مرنا ضرور ہے پاویں جو مرضی ہو جائے. اور اس تو بڑی کوئی نصیحت نہیں. اس طرح ایک بندہ کسی عالم دین کو گیا، انہیں جا کے کہنے لگا کہ جناب مجھے کو نصیحت کرو، مجھے کو سمجھاؤ. وہ کہنے لگے تاڑے گھروں کوئی جنازہ نہیں کدی اٹھیا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے والد کا جنازہ اٹھیا. تو آپ فرمایا جا اٹھ کے گھر چل جا، جدا پیو گھروں چلے جائے اور آپ انہوں موڈے تے چک کے قبر تے چھڑ کے آیا ہوئے تو انہوں حالے یقین نہیں آیا کہ میں مر جانا. اور اسی تے کنے ہی مردے اپنے ہتھاں دفنا کے آئے، ساڑھے تے قبرستان بالکل قریب ہے. اور بڑے بڑے شاہزور ہزاروں اس دنیا اندر آئے، جب ملیا پیغام مولا دا بستر چار اٹھائی. یقین کرو کہ اگر کسی بندے نے پتہ لگ جائے انہوں سزائے موت ہوئی ہوئے اور انہوں پتہ لگ جائے رات ہی کہ کل سویرے 5 بجے تک پھانسی دے دی جائے گی، ایمان نہ دسنا ساری رات سو سکتا. کل سویرے یعنی عشاء تو بعد انہوں پتہ لگے کہ کل سی صبح و صبح ہے کہ جدو تیرے پھانسی دیتی جائے گی، ایمان نہ دسنا سوئیں گا. انہوں کہو چل کھانا کھائیے، انہیں کہا میں ان کی کھانا کھانا میں تو کل سویرے مر جانا. انہوں کہو چل بازار سے تیرے پھرا کے لے آئیے، وہ کدی نہیں آکھے گا وہ بازار سے جاوا. انہوں کہا چل تیرے کنجر کھانا بکھا کے لے آئیے، چل تیرے ٹول ٹمکا بکھا کے لے آئیے، چل تیرے دنیا کی رنگینیاں بکھا کے لے آئیے. وہ کہہ گئے کملیا جا جا کے منہ کو قرآن دی تیرے قرآن پاک کا نسخہ لیا کے دے، کوئی تسبیح دے منہ لیا کے میں اللہ کرا کیونکہ کل سویرے میں مر جانا ہے. اور یار جنہیں کل سویرے مرنا ہوئے 7-8 گھنٹے دا لے یقین ہوئے تو وہ نہیں کوئی دنیا داری کرتا. تو جنہوں پتہ ہی نہیں کہ ایک سا اندر گیا باہر ہونا ہی کی نہیں ہونا، لقمہ پڑیا انہوں کھانا ہی کی نہیں کھانا. اور پھر وہ اٹھے بھی آواز بھی سنے تو مسیطے نہ آوے تو پھر اور تو وڈا بد نصیب دنیا دے بندہ نہیں ہو سکتا، اور تو وڈا بدبخت دنیا دے بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. کہ جنہوں پتہ ہو کہ موت دی سختی بڑی، جنہوں پتہ ہے قبر دا عذاب بڑا دردناک ہے، جنہوں پتہ ہے کہ قبر ہٹ کے بجے گی اور پسلیاں اندر پسلیاں پہ جائیں گی، اور دے باوجود اگر وہ نماز پڑھنے واسطے مسجد نہیں آیا تو پھر اور تو وڈی بد نصیبی کسی دن نہیں ہو سکتی. اس واسطے دوستو اس تو پہلو کہ موت آ کے دروازہ کھٹا دے، اس تو پہلو کہ موت آ کے سانو جھنجھوڑے اور ساڈا موت دا فرشتہ ساڈے سانس ساری جان نکالنے واسطے ساری چھاتی تے بیٹھا ہوئے، پھر ادو کوئی فائدہ نہیں جی، ادو کسے نہیں جیتا نہیں سننی. اس واسطے آؤ اللہ دی عبادت و ریاضت نو اپنا اوڑنا پچھونا بنائیے اور اپنی نیکیاں والا ذخیرہ جمع کر لیے. عزیزان محترم اسی نہیں جانتے کہ کل سارا نام کی ہونا ہے. آج تے سارا نام کسی دا آفتاب ہے، کسی دا رضوان ہے، کسی دا امتیاز ہے، کسی دا کچھ نام، کسی دا کچھ نام ہے، لیکن چند لمحات بعد کوئی نہیں پتا کوئی سانو لاش رکھنا شروع کر دو. اس تو پہلو کہ سارا نام بدل جائے، سارے ذاتی نام کو پکارا ہی نہ جائے اور سانو صرف ایک نام کہ لاش دے نام تو پکارے جائے، اس تو پہلو کہ مردے دے نام تو اسے پکاری جائے گی. آؤ اللہ دی عبادت و ریاضت نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیے. عزیزان محترم اللہ تعالیٰ دا حکم دیندہ ہے کہ اسرائیل حکم رب دیندہ ہے لیکن روح اسرائیل قبض کر دے، اور کچھ فرشتے اسرائیل دے معاون ہوتے ہیں، وہ دے ساتھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دا ارشاد گرامی ہے کہ تمام نفسوں پر اللہ تعالیٰ موت مسلط کرتا ہے، اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس کی معیشیت کے بغیر کسی پر بھی موت مسلط نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ موت کا حکم فرماتا ہے تو پھر اور کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کدوں اسرائیل کو حکم دے دے کہ فلاں بندے دی روح قبض کر لے. خدا دی قسمیں. دوسرا
فرمانے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ مرنے والے پر موت مسلط کرتے ہیں، اور فرمایا جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو فرشتے موت دیتے ہیں۔ اس واسطے اس تو پہلو کہ فرشتے ساڑے چھاتی تے آ کے بیٹھ جائیں اور موت دی آخری ہچکیاں سنائی دیں، اور پھر تسی اپنے پتروں روندا چھڑ کے چلے جائیے، پھر اپنے عزیز و اقارب روندے چھڑ کے چلے جائیے۔ پھر مکالک ویکھیا کہ ایک اوریجنل گل سنا رہے ہیں، دو سگے برا سن زمین تو لڑتے پے سن، دونوں نے ایک دوسرے فائرنگ کی تھی، میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا ہے، فائرنگ کی تھی اس جگہ تو لڑ کے، اور اس تو بعد وہ باپ نے لوگاں دی عبرت واسطے اس جگہ دے دوواں پتراں دے قبراں بنا کے لوگاں نوں دسیا کہ لوگو اے او زمین ہے کہ جنہیں زمین حاصل کرنے واسطے لڑتے رہے، یہ زمین تے نہ حاصل کر سکے لیکن زمین نے انہوں حاصل کر لیا۔ آج زمین دے کنٹرول چے نہیں، اس تو پہلو کہ زمین سانو حاصل کر دے، سانو چاہیے کہ اللہ دی عبادت و رعزت اپنا اڑنا بچونا بنائی۔ نماز دا وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ میری اور تعالی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب نماز پڑھنے والا نمازی اور قرآن پڑھنے والا قاری